آپ نے جانوروں کی انسانوں سے اور دوسرے جانوروں سے دوستی کے بارے میں تو سنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جانور یا انسان کی دشمنی کے بارے میں سنا ہو، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ایک جانور کی دوسرے جانور سے دشمنی کی۔ وہ بھی کوئی معمولی دشمنی نہیں بلکہ جانی دشمنی۔ اس دنیا میں جانوروں کے بہت سے دوسرے جانوروں کے ساتھ جھگڑے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی ایک دوسرے کے دوست بن ہی نہیں سکتے۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی اپنے دشمن پر وار کرنے سے نہیں رکتے۔ کروکوڈائل اینڈ ایناکونڈا۔ دوستو، ایناکونڈا اور کروکوڈائل دونوں بہت ہی خطرناک جانور ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، اور اگر ان دونوں کی لڑائی کی بات کی جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی جان لینے پر اتر آتے ہیں۔ کیا ہوگا کہ اگر آپ دنیا کے ان دو خطرناک دشمنوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر چھوڑ دیں تو کون جیتے گا؟ یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ مگرمچھ کے جبڑے کی بائٹ اس دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط مانی جاتی ہے، اور اپنی ایک بائٹ سے یہ ایناکونڈا جیسے بڑے سانپ کو دو حصوں میں پھاڑ سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایناکونڈا جیسے سانپ کا پھندا، جس میں اگر کوئی ایک دفعہ پھنس گیا تو اس کا بچنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ ایناکونڈا کے پنجے کی گرفتار اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ یہ کچھ ہی سیکنڈز میں کسی کی بھی ہڈیاں چکناچور کر سکتی ہے۔ در حقیقت میں یہاں مقابلہ ٹکر کا ہوگا، اس لیے یہ کہہ پانا کہ کون جیتے گا تھوڑا مشکل ہے۔ ایلیفینٹ اینڈ رائنوسیروس۔ ہاتھی اور گینڈا، یہ دونوں ہی جانور بہت زیادہ وزن والے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر ان دونوں کا رنگ بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ دونوں ہی اپنے اپنے ماحول میں سکون سے رہتے ہیں، مگر ہر میل ایلیفینٹ کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہارمونل چینجز کی وجہ سے اس کے ٹیسٹوسٹیرون 60% زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ کسی پر بھی اٹیک کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ ہاتھیوں کے غصے کا سامنا بنا ڈر کے صرف گینڈے ہی کر سکتے ہیں۔ سن 2000 میں نوجوان ہاتھیوں کے ایک گروپ نے 36 گینڈوں کو مار دیا تھا۔ کلر ویل اینڈ گریٹ وائٹ شارک۔ نیلا سمندر جتنا گہرا ہے اتنا ہی زیادہ بڑا بھی ہے۔ جانوروں کی دشمنی کی جب بات آتی ہے تو اس میں پانی میں رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ گریٹ وائٹ شارک کو سمندر کے سب سے بڑے شکاری اینیمل میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ وہی دوسری طرف ویل جسم میں کافی بڑی اور جائنٹ ہوتی ہے، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن کلر ویلز اپنے کھانے کے لیے سیلز کو مارنے میں کافی تیز ہوتی ہے۔ بات جب سمندر کے کنگ گریٹ وائٹ شارک کی ہو تو یہ اسے بھی چیلنج دینے سے نہیں رکتی ہے، اور اکثر ان کے بیچ کا انکاؤنٹر ایک ہی شکار کا پیچھا کرنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ ہم اکثر سانپ اور نیولے کی دشمنی کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ اپنی جسامت کی وجہ سے سانپ نیولے پر کبھی کبھی بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن پھر اسی وقت نیولا اپنے دانتوں اور جبڑے کی مدد سے سانپ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ نیولا دیکھنے میں بے شک 1 یا 2 فٹ لمبا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی تیزی اور چالاکی کی وجہ سے سانپ سے کافی تیز ہوتا ہے۔ وہیں دوسری طرف کوبرا بہت تیز اور زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی دوسرے جانور کو ڈسنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، لیکن نیولا اپنے سکن پر لگے گھنٹوں کی وجہ سے سانپ سے خود کو بچا لیتا ہے، پر زیادہ تر نیولا سانپ پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ ہپوپوٹیمس اینڈ کروکوڈائل۔ ان دونوں کی شاید دوسرے جانوروں سے بنتی ہی نہیں، کیونکہ پانی میں رہنے والے ہپوپوٹیمس اور کروکوڈائل ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ اکثر ہپوپوٹیمس مگرمچھ کے کھانے کو چھین لیتے ہیں یا ان کے شکار کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ہپوپوٹیمس جیسے بڑے جسم والے گھاس کھانے والے جانور دیکھنے میں بے شک سست لگتے ہیں، جو سارا ٹائم کسی جھیل میں نہاتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر یہ بھی اگریسو ہو جاتے ہیں
और खुद को और अपने ग्रुप को बचाने के लिए मगरमच्छ तक को अपने एरिया से भगा कर रखते हैं। हिप्पोपोटामस को शेर और हैना लालच देकर अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन जब बात मगरमच्छ की हो तो हिप्पोपोटामस उसे उधेड़ कर रख देते हैं। लायन एंड हाइना। काफी पुराने वक्त से ही हाइनास किसी भी तरह के शिकार के लिए शेर और उसके ग्रुप से मुकाबला करते आए हैं। शेर बेशक जंगल का राजा होता है, लेकिन इन हाइनास के आगे उस बेचारे की भी नहीं चलती। इसकी वजह ये है कि ये हाइनास हमेशा ही ग्रुप्स में रहते हैं और घूमते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे का शिकार छुड़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी वजह से इन दोनों जानवरों में इतनी दुश्मनी है कि ये एक दूसरे के बच्चों तक को घेर लेते हैं और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। 1999 में एथियोपिया के जंगलों में लायन और हाइनास की खतरनाक जंग हुई थी और यह जंग 2 हफ्ते तक जारी रही। इस लड़ाई में 35 हाइनास और 6 शेर मारे गए थे। शेर बेशक साइज में बड़े होते हैं, लेकिन हाइनास के ग्रुप के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाते। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस वीडियो को देखने का।